ناظرین، پشاور دنیا کا خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین شہر ہے۔ خوش قسمت ترین اس لیے کہ یہ صدیوں سے تہذیب کا، ثقافت کا، فنون لطیفہ کا نہ صرف مرکز رہا ہے بلکہ سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک گیٹ وے کی حیثیت بھی رکھتا تھا، اور یہاں کے لوگ بھی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ اور پھر اس شہر کو ادب میں، فنون لطیفہ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس شہر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا تھا کہ فرنگی راج کے دور میں جب پہلے ریڈیو قائم ہوئے تو پاکستان کے حصے میں پہلا ریڈیو پشاور تھا، جو کہ یہاں سے اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پشاور پچھلے کئی عشروں سے دہشت گردی کی زد میں ہے، اور اس شہر کا کوئی چوک ایسا نہیں ہے جہاں پہ دھماکہ نہ ہوا ہو۔ یہاں کے پولیس کے آفیسرز نے، ہمارے بڑے عزیز دوست جن میں کچھ شامل تھے، انہوں نے قربانیاں دی، یہاں کے عوام نے قربانیاں دی، اور دہشت گردی کے اس افرید کے اثرات ابھی پوری طرح زائل نہیں ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے بھی یہاں کے لوگ ہم وقت ذہنی طور پر اور یہاں کی سیکیورٹی فورس ذہنی طور پر تیار ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے 9 مئی کو اس شہر اور پورے پاکستان کو ایک نئے سانحے کو دیکھنا پڑا، جسے ہم پاکستان کا سانحہ 9/11 کہہ سکتے ہیں۔ اور ہوا یوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر گرفتار ہوئے تو جس طرح کہ انہوں نے سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو وہ اپنے گھروں سے نکل آئیں، تو پشاور میں بھی یہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی کے روٹس دیگر صوبوں کے بنسبت گہرے تھے، کیونکہ پچھلے 8.5 سال سے یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی تھی، تو پی ٹی آئی کے کچھ رہنما اور ان کے ورکر یہاں سے نکل آئے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی ٹی روڈ ہے اور بالا حصار ہے۔ تو پتہ نہیں کہ آگے ان کا ہدف کیا تھا، کور کمانڈر ہاؤس تھا یا کہ کور ہیڈ کوارٹر تھا یا کہ پھر کوئی اور جگہ تھی، لیکن یہاں پہ پولیس نے ان کو روک دیا، اور یہاں پہ ان کی اتنی ریزسٹنس کی گئی کہ یہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ اسی طرح ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ آور ہو گئے جس طرح کے کسی دشمن فوج کے فوجی حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے نہ صرف یہ کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت املاک تھی، یہ جلی ہوئی گاڑیاں، پھر یہ جلی ہوئی عمارت، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ریڈیو پاکستان پشاور کے عملے اور اس کے سربراہ کے حوصلے اور استقامت کو، کہ اس وقت وہ ایک لمحے کے لیے قلم اور زبان کے مجاہد بننے کی بجائے ہاتھ کے مجاہد بن گئے، اور انہوں نے ممکن حد تک کوشش کی۔ یہاں کے بعض عہدیداروں زخمی بھی ہو گئے، انہوں نے اینٹوں اور پتھروں اور ڈنڈوں کا سامنا بھی کیا، لیکن جتنا ان سے ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے اس گھر کا دفاع کیا۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور جانچنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہوئی، اور سانحہ 9 مئی کے دن کیا کچھ ہوا۔ اس وقت یہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب اعجاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ یہ اس دن کیا ہوا، کیسے ہوا؟ 9 تاریخ کو جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے کارکنوں نے ادھر احتجاج کیا، اور یہ تقریباً شام کے وقت 9 مئی کو یہ 7 والا دیوار جو ہے نا کچھ شرپسندوں نے پلانگ کیا، یہ والا جو یہ اس کے پیچھے جو مین دیوار ہے، جو مین دیوار ہے، اچھا، اور اس میں جو ایٹمی دھماکوں کے اس کے یاد میں چاغی پہاڑ کا وہ بنایا ہوا تھا ماڈل، اس کو جلایا، اور پھر وہ مزید اچھا پہلے وہ چاغی ایٹمی دھماکوں کے ماڈل کو جلا دیا؟ جی وہ مکمل جلا ہوا؟ وہ مکمل طور پر جل گیا۔ اچھا، پھر یہ مزید بھی آنا چاہتے تھے لیکن پھر وہ اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ پھر یہ دوسرے دن 10 مئی کو تقریباً 12:30 بجے کے بعد یہ زیادہ تعداد کے ساتھ یہ لوگوں نے مین گیٹ توڑ دیا، اور مین گیٹ کو توڑ کے ادھر ریسیپشن بلاک اس میں توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار بھی کیا، اور ساتھ ہی آگ بھی جلا۔
پھر ساتھ ہمارا آڈیٹوریم ہے، بہت ایک جدید قسم کا آڈیٹوریم ہے، جہاں پر ہم ربیع الاول میں اور 14 اگست 27 مارچ وغیرہ پر سے ہم فنکشن کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا توڑ پھوڑ کی اور ادھر بھی لوٹ مار کی، اور وہ کرسیاں وہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن وہ فکس تھے، پھر اس میں اس نے آگ لگا دی۔ وہ آگ ہم نے اپنی مددات کے تحت وہ ہم نے بجھا دی، لیکن یہ پھر یہ مین بلڈنگ میں آ گئے اور اس میں جو چیزیں تھی توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار کیا، ادھر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ادھر واش روموں کے جو نل کے تھے اس تک جو ہے نا ان لوگوں نے توڑ کے لے گئے ہیں، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ادھر جو گٹر کے ڈکن تھے وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اچھا جی سر۔ اور یہ مین گیٹ کا بھی ایک وہ توڑ کے لے گئے تھے، سنا ہے باہر 9000 کا بیچا تھا۔ مین گیٹ اس نے جو چھوٹا گیٹ تھا وہ ساتھ لے گئے، اور جو بڑا گیٹ تھا تو اس کو تو مکمل طور پر نیچے گرا کے وہ نہیں لے جا سکتے تھے، اور وہ چھوٹا گیٹ پھر بعد میں ریکور ہوا، پولیس نے جو ہے نا رپورٹ کی تو وہ پھر ریکور بھی ہو گیا۔ ادھر جب مین بلڈنگ میں ان لوگوں نے آگ لگائی، اور یہ ہمارا اسٹوڈیو ایریا، اس کو ہم نے یعنی ہمارے پی بی سی کے ملازمین نے ایک اچھے حکمت عملی کے ساتھ ادھر جو ہے نا لائٹیں بجھا دی، اور اسٹیل کے جو ہے نا وہ الماریاں رکھ دی، اور اس کو ایک طریقے سے اس کو بچا دیا۔ تو یہ الحمدللہ اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں کا جو پروگرام تھا کہ یہ آواز جو ہے جو ریڈیو پاکستان پشاور کی آواز ہے، یہ تو تقریباً خاموش ہو جائے گی، اور اگر کہیں چلے گی بھی تو بہت عرصے بعد چلے گی۔ بہرحال یہ 11 مئی شروع ہو گیا، اور ہمارے لوگوں نے ایک ہی دن میں آپ لوگوں نے ایک ہی دن اپنے نشریات بحال کر دی۔ الحمدللہ 11 مئی کو لوگ لگ گئے، اور 6:30 بجے ہمارا نشریات الحمدللہ وہ پھر جو ہے نا بحال ہو گیا، اور اب تک بحال ہے، اور انشاءاللہ بحال رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنی بڑے پیمانے پر اس طرح کی بلڈنگ کو انہوں نے آگ کیسے لگائی؟ ان کے ساتھ پیٹرول وغیرہ بھی تھا یا کچھ پورا انتظام تھا ان کے پاس، کچھ تھے پیٹرول بھی تھے، اور پھر یہ دفتر ہے، اس میں کاغذ واغذ بھی ہوتے ہیں، سارے لکڑ کی چیزیں بھی تھی، لیکن ان کے پاس سارا پروگرام تھا، ان لوگوں نے پیٹرول کا انتظام تھا ان کے پاس، پیٹرول کے ساتھ ان کے پاس ڈنڈے تھے، سریے تھے، چاقو تھے، چھریاں تھی، پیسٹل بھی تھے، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگوں کو زدوکوب بھی کیا، اور انتہائی جو ہے نا ایک سخت وقت جو ہے نا ریڈیو پاکستان کے ملازمین پر وہ گزرا۔ ہم نیچے دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں، اور اگر آپ ہمیں دکھا سکیں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ ہمارے نیوز سیکشن تھا، جس میں ہمارے جو ہے نا نیوز کے ڈاکومنٹس پڑے ہوتے تھے، یہ ان کے آفیسز تھے، تو یہ سب سے پہلے ادھر آ گئے، اور پیٹرول وغیرہ چھڑک کے نا ادھر آگ لگا۔ اچھا، یہ اس کا سٹیئر ہے، سٹیئر بھی مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تو اوپر کا فلور بھی جل گیا تھا؟ جی، اوپر سے 4 فلور جو ہے مزید مکمل طور پر تباہ ہے، جو حالات ادھر ہے وہ حالات اوپر بھی۔ ایک کمرہ یہ لفٹ ہے، یہ ناکارہ ہو گئے ہیں، یہ تقریباً 4 کروڑ کا یہ اس کا اپنا ایئرپورٹ، صرف اس لفٹ کا قیمت 4 کروڑ روپے۔ 4 کروڑ روپے اب اگر ہم لگائیں گے نا تو اس پر 4 کروڑ روپے ہمارا خرچہ ہے۔ اچھا، یہ ہر کمرہ یہ جو ہے نا تباہی اور ویرانی کا جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے، اور کوئی ایک چیز ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، یا تو لے گئے ہیں، یا پھر جب نہیں لے جا سکتے تھے تو اس کو جو ہے نا توڑ دیا ہے۔ یہ ہمارا اسٹوڈیو ایریا ہے، اور اس میں جو 9 اور 10 مئی کو جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں تقریباً ہماری ہر چیز جلی ہوئی ہے، ہر چیز تباہ ہوا ہے، لیکن اس میں قرآن پاک کا معجزہ سامنے آیا ہے۔ یہ صوت القرآن کا ٹرانسمیٹر ہے، جو 19 گھنٹے متواتر شب و روز یہ جو ہے نا یہ چلتا ہے، لیکن اس کے کسی ایک تار کو، کسی ایک چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، اور جو ہی ہم نے اس کو دوبارہ آن کیا، بجلی بحال ہوئی، تو الحمدللہ یہ اپنی جو ہے نا اس نے کام شروع کیا، اور اس نے کوئی ہمیں جو ہے نا وہ نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ قرآن کا اپنا معجزہ ہے کہ ساری بلڈنگ جل گئی، ساری جل گئی، اور اس کے جو یہ اے سیز ہیں، اس کے باہر جو اس کے آؤٹرز ہیں،
وہ بھی اللہ کے بندوں نے ساتھ لے گئے یا اس کو نقصان پہنچائے، لیکن اس کے آؤٹر بھی ہر چیز ایوری تھنگ الحمدللہ اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ پورے بلڈنگ میں یہ واحد ایک ایئر کنڈیشن ہے واحد جو چل رہا تھا کنٹینیوس، اور یہ کمرہ جو ہے فنکشنل تھا صوت القرآن کا. اور یہاں صوت القرآن کے اس سے کتنے گھنٹے کی آپ کی یہ تلاوت؟ 19 گھنٹے تلاوت ہی؟ ہاں جی، صبح سے لے کر رات تک. صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک. صبح 5 بجے سے شروع کے رات 12 مسلسل. اس میں نہ کوئی نہ آئے نہ کوئی رکاوٹ ہے، بس یہ کمپلیٹ. اور اس روز بھی اللہ کے فضل سے اس میں کوئی ناغہ نہیں آیا؟ الحمدللہ یہ چلتا رہا، اور اس میں نہ کوئی کمرشل چلتا ہے نہ کوئی اناؤنسمنٹ، قرآن پاک اور ترجمہ یہ چلتا ہے، بس یہی چلتا ہے. اور اس ہمارے جو ریڈیو پاکستان کا سٹاف ہے، انہوں نے ریڈیو پاکستان کو بند ہونے نہیں دیا. ظاہری بات ہے کہ پشاور ریڈیو جو ہے اس کی ایک تاریخی حیثیت اور اہمیت بھی ہے، تو بریفلی ذرا اگر آپ مجھے اس کی تاریخ بتا سکیں. یہ ویسے تو آل انڈیا میں جو ریڈیو آیا تھا وہ 1927 میں آیا تھا، لیکن جو آل انڈیا ریڈیو پشاور قائم ہوا تھا وہ 1935 میں قائم ہوا تھا. مارکونی جو ریڈیو کا موجد ہے، انہوں نے ادھر ایک ٹرانسمیٹر اور اس کے ساتھ ٹرانسسٹرز ان علاقے کے لوگوں کو انہوں نے مفت دیے تھے، اور یہ 1935 میں قائم ہوا تھا. اور اس ڈیٹ سے لے کر آج تک یہ اس خطے کے لوگوں کو تفریحی اور معلوماتی اور جو دینی اس کے ہیں وہ برابر پہنچے. یعنی لاہور اور کراچی سے یہاں نشریات پہلے شروع ہوئی؟ یہ پہلے شروع ہوئے تھے، یہ پہلے پاکستان کا جو علاقہ ہے جو آتا ہے ہندوستان میں، پاکستان اس میں یہ سب سے پہلے. اچھا، جو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی بہت بڑی وسیع قیام پاکستان کے قبل سے لے کے ابھی تک لائبریری بھی تھی، وہ مختلف چیزوں کی تھی، وہ میوزک کی بھی تھی، ڈرامے کی بھی تھی، ادب سے متعلق چیزوں کی بھی تھی، دینی پروگرامات کی بھی. تو وہ لائبریری بچ گئی ہے یا کہ وہ چیزیں جل گئی ہیں، اور وہ کس شکل میں تھی؟ وہ تو ٹیپ کے شکل میں تھا اور جو پرانے ڈسک کے شکل میں تھے. اس کی ہم نے ڈیجیٹائزیشن بھی کی تھی، لیکن بدقسمتی سے جس کمپیوٹر میں ہم نے اس کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی وہ کمپیوٹر ان لوگوں نے توڑ کے ساتھ لے گئے. اب کچھ یہ ہے کہ ہم نے جو ادھر ڈیجیٹائز کر کاپی کہیں اسٹیشن سے باہر نہیں تھی؟ اس کی یہ ہے کہ ادھر پشاور سے ہم نے ڈی خان بھیجے تھے، کوئٹہ بھیجے تھے، ایبٹ آباد بھیجے تھے، چترال بھیجے تھے، اسلام آباد بھیجے تھے، تو وہ محفوظ ہے. اور باقی اس کے جو اچھی بات وہ ہے کہ وہ پرانی چیزیں تقریباً تھوڑی سی ہمیں بچی ہے. وہ جو ٹیپ ہے گو کہ اس کو اب دوبارہ چلانا وہ رسکی ہے، کیونکہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور پرابلم پیدا. لیکن جو ادھر جل گئی ہے وہ شکر ہے کہ دوسرے اسٹیشنز میں موجود ہے، کچھ کسی حالت میں ہے. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس علاقے میں بڑے اچھے لوگ ہیں، شوقین لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ہم دوبارہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور کسی کے پاس. اچھا، ایک تو آپ کا یہاں اپنا یہ ہے، تو ادھر سے کس قسم کی نشریات ہو رہی ہیں اور کتنے ایف ایم آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں اس کے تحت، اور کتنے اسٹیشنز ہیں؟ یہ اس کے تو 2 ٹرانسمیٹرز ہے، اور اس میں سے ایک اے ایم ایک چل رہا ہے ہمارا 1260 فریکوینسی ہے اس کا، ایک ہے ایف ایم 101. یہ ایک ہائیبریڈ جو ہے نا اسٹیشن ہے، ادھر میوزک بھی چلتا ہے اور باقی اور بھی پروگرام چلتے ہیں. اور ایک ہمارا صوت القرآن چینل ہے. یہ 3 قسم کے چینل ہمارے چل رہے ہیں. اس روز میں اصل میں بلڈنگ میں ہی تھا جس دن یہ لوگ آئے، یہ انتشار والے، تو سارے اندر گھسے، تو بہت تیزی سے یہ اندر آ رہے تھے. ہم نے کافی ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بس وہ رکے نہیں. نیچے گراؤنڈ فلور پہ انہوں نے کافی توڑ پھوڑ کی. ہم نے ان کو کافی حد تک روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے. میں نے جب یہ لوگ لے جا رہے تھے تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ کی. میں نے کہا کیونکہ یہ رک تو نہیں رہے تھے، اور ہم جو ہے میں نے کہا چلو پہچاننے کے لیے تھوڑی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پیچھے سے ایک ڈنڈا مارا اور میرا موبائل لے کے پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اور کچھ کیا تو ہم تمہیں ماریں گے. تو مشکل میں تھے تو بس پھر ہم اوپر چلے گئے. اس کے بعد نیچے آئے تو ہم نے پھر دیکھا کہ اب نیچے جانے کا تو راستہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے بھی وہ جو تھے وہ بھی پھنسے ہوئے تھے. تو جب نیچے آئے تو کبھی ان کو بھی بچایا، تو خود جس سے ہمارے ہاتھ بھی جل گئے تھے، تو ہمیں کافی وہ مسئلہ تھا. بس کچھ بچا نہیں، اب کیا کریں، کیونکہ آگ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا.